کپاس پاکستان کی اہم نقد آور اور ریشہ دار فصل ہے۔ ہماری ملک کی اقتصادیات میں اس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کپاس نہ صرف ہمارے ملک کی کپڑے بلکہ گھی کی صنعت کو بھی خام مال مہیا کرتی ہے۔ پاکستان کی کل برآمدات میں کپاس یا اس سے بنی مصنوعات کا حصہ زیادہ ہے۔ یہ فصل نقد آور ہونے کے لحاظ سے کاشتکاروں کے لیے نہ صرف منافع بخش ہے بلکہ کثیر آبادی کو ذریعہ روزگار بھی فراہم کرتی ہے۔ جہاں کپاس کی فصل اتنی فائدہ مند ہے، وہاں کچھ بیماریاں بھی ہیں جو کپاس کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان بیماریوں پر بروقت قابو نہ پایا جائے تو پیداوار میں خاصی کمی واقع ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو کپاس کی اہم بیماریوں کے حوالے سے ہے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے باخبر کسان یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ٹہنی اور تنے کا جھلساؤ، یہ بیماری پھپھوندی کی وجہ سے پتوں، ٹینڈوں اور شاخوں پر حملہ آور ہوتی ہے۔ اگر درجہ حرارت 27 سے 35 سینٹی گریڈ ہو اور ہوا میں نمی کا تناسب 80% سے زیادہ ہو تو یہ بیماری شدت اختیار کر لیتی ہے۔ بیماری سے بچاؤ کے لیے تھائیوفینٹ میتھائل ڈائی فیناکونازول، ایزاکسیسٹروبن، کاپر آکسی کلورائڈ کے استعمال سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ کپاس کے پتوں کا جراثیمی جھلساؤ یا بیکٹیریل لیف بلائٹ، اس بیماری سے کپاس کے پتوں پر نوکدار اور بھورے دھبے بن جاتے ہیں۔ زیادہ حملہ کی صورت میں ٹہنیوں پر بھی بیماری کا اثر ہو جاتا ہے۔ ان کے نشانات کی وجہ سے ایک سیاہ دائرہ بن جاتا ہے اور بعض اوقات پودا مرجھا جاتا ہے۔ کپاس کے ٹینڈے اس بیماری سے متاثر ہونے کے بعد گلنا شروع کر دیتے ہیں۔ گزشتہ بیمار فصل کے باقیات یا اس فصل سے حاصل ہونے والا بیج نئی فصل میں اس بیماری کے جراثیم منتقل کرنے کا سبب بنتا ہے، لہٰذا اس صورت میں پرانا بیج استعمال نہ کریں۔ روک تھام، بیمار فصل جب کاٹ دی جائے تو پہلی بارش کے بعد وتر آنے پر مٹی پلٹنے والا ہل یعنی روٹاویٹر چلا کر فصل کے باقیات کو زمین میں گہرا دبا دیں۔ بیماری سے پاک اور تندرست بیج استعمال کریں۔ بیج کو گندک کے تیزاب سے صاف کرنے کے بعد کاپر آکسی کلورائڈ لگا کر کاشت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کاشت کریں۔ بیماری کی ابتدائی علامات ظاہر ہوتے ہی باخبر کسان کے زرعی ماہرین سے مشورہ کر کے مناسب دوائی کا اسپرے کریں۔ کپاس کے ٹینڈوں کا گلنا، باہر سے تندرست نظر آنے والے ٹینڈے اندر سے بھورے یا سیاہ رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ ان ٹینڈوں میں موجود کپاس ہلکے پیلے رنگ کی ہو جاتی ہے۔ مارکیٹ میں اس متاثرہ کپاس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے۔ اس بیماری کی روک تھام کے لیے کپاس کے تمام کیڑوں کا کنٹرول بہت ضروری ہے۔ جڑوں کا گلنا، پودے اچانک مرجھا جاتے ہیں اور اکھاڑنے پر آسانی سے اکھڑ جاتے ہیں۔ پودوں کی جڑیں گلی سڑی نظر آتی ہیں۔ روک تھام، بیماری سے متاثرہ زمینوں میں نامیاتی مادہ ڈالا جائے، پودوں کا فاصلہ مناسب رکھیں اور بیج کو پھپھوندی کش زہر لگا کر کاشت کریں۔ بیماری کی ابتدائی علامات ظاہر ہوتے ہی باخبر کسان کے زرعی ماہرین کے مشورے سے مناسب دوائی کا اسپرے کریں یا فوسٹائل ایلومینیم کی زہر پاشی کریں۔ پودوں کا مرجھاؤ، پھپھوندی کی وجہ سے پودے مرجھا کر مر جاتے ہیں اور تنا اندر سے گہرے بھورے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ روک تھام، بیماری کی ابتدائی علامات ظاہر ہوتے ہی باخبر کسان کے زرعی ماہرین سے مشورہ کریں یا فوسٹائل ایلومینیم کی زہر پاشی کریں۔ کاٹن لیف کرل وائرس، یہ وائرس سفید مکھی کی وجہ سے بہت جلد پھیلتا ہے، لہٰذا سفید مکھی کے تدارک کے لیے مختلف زہروں کا استعمال کریں۔ کے پیچھے ایک اور چھوٹا سا پتا نکل آتا ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ کپاس کا پتا ہے، اس کے پیچھے ایک اور فالز لیف نکل آیا ہے۔ یہ نشانی ہے، ایگزیکٹ نشانی ہے کس چیز کی؟ پتا مروڑ وائرس کی۔ اس کے ساتھ ساتھ حیاتاتی انسداد یعنی بایولوجیکل کنٹرول کے ذریعے کسان دوست کیڑوں کو بڑھائیں اور بوائی سے پہلے بیج کو مناسب زہر لگائیں۔ کسی بھی قسم کے کیڑے یا بیماریوں کے حملے کی صورت میں باخبر کسان ہیلپ لائن پر کال کر کے اپنے زرعی ماہرین سے مشورہ طلب کریں۔ اپنا اور اپنی کھیتی باڑی کا خیال رکھیں اور رہیں باخبر۔